میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے مسجد کو زمین اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلی امتوں میں پانی کے علاوہ جسم پاک نہیں ہو سکتا تھا، جب تک اگر پانی نہیں ملتا وہ بیچارے ناپاک رہتے تھے۔ اس امت میں اللہ نے فضل و کرم کیا، اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر لو، وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے تیمم کر لو، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں پانی نہ ملے، چاہے پورا سال نہ ملے، تیمم کر کے نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، بندہ پاک سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، کہ پہلی امتوں کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، وہ عبادت وہاں کرتے تھے، اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، جگہ پاک دیکھتے ہیں یا جائے نماز بچھاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ جو مسجد بناؤ گے وہیں پڑھو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جگہ جگہ جو محلے کی جہاں جہاں مساجد بنائی گئیں اسی میں عبادت کر سکتے تھے، اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے اجازت دی، جہاں مرضی کھڑے ہو کر عبادت کرو، ان کی عبادت ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ صدقہ، زکوٰۃ، جہاد میں مال غنیمت جو کفار سے مال چھینا جاتا تھا اس کو میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی تو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتا تھا، اس کو آگ جلاتی نہیں تھی۔ ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، اس نے جب جہاد کیا تو مال غنیمت جب رکھا تو آگ نے نہیں جلایا۔ پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے وجہ پوچھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بیچ میں چوری کی ہے، مال غنیمت میں چوری کی ہے۔ نبی نے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا کہ ہر قبیلے کا سردار میرے ساتھ ہاتھ ملائے۔ تو ایک قبیلے کے سردار نے جب ہاتھ ملایا تو وہ ہاتھ چپک گیا۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے خلاف نظام چلاتا ہے، جو عام عادت کے خلاف نظام ہوتا ہے، یہ ہاتھ نہیں چپکتا دوسرے سے، لیکن نبی نے چور پکڑنا تھا تو وہ ہاتھ چپک گیا۔ پانی میں ہم کلمے ڈالیں گے تو قلم نیچے کو جائے گی، پیچھے کو واپس نہیں آئے گی۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے مریم کو لینے کے لیے بیت المقدس کے بہت زیادہ متولی تھے۔ جب مریم کے والد نے کہا یہ بیٹی بیت المقدس کے حوالے، تو ہر متولی کہتا میں لوں گا، ہر متولی کہتا میں لوں گا۔ زکریا علیہ السلام نے آپس میں سب نے مشورہ کیا کہ لڑائی نہیں کرتے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جن کلموں سے تورات لکھتے ہیں پانی میں ڈالو، جس کی قلم الٹی چلے گی مریم اسے دے دیں گے۔ اب یہ ہماری عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ قلم ڈالیں اور پانی میں رکے یا الٹا چلے، وہ تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گا۔ لیکن جب انہوں نے قلم ڈالے تو زکریا علیہ السلام کا قلم پیچھے کو چل پڑا، باقیوں کے آگے بہہ گئے۔ ان کے گھر میں مریم کی خالہ تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کے حوالے کیا مریم کو۔ تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ نبی کے ہاتھ کے ساتھ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا، تو اس قبیلے والے کو پھر نبی نے کہا کہ آپ کے قبیلے والوں نے چوری کی ہے، جاؤ تلاشی لو، چور پکڑ کے لاؤ۔ تو گئے تو ایک بیل کے سر جیسا سونا، یعنی بیل کا سر سونے سے بنا ہوا تھا، وہ ایک بندے نے چھپایا تھا۔ اس کو لا کر جب مال غنیمت میں رکھا تو پھر آگ آئی تو سب کو جلا دیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو، صدقہ زکوٰۃ کو حلال کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے دو فائدے ہو گئے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا صدقہ زکوٰۃ مال غنیمت اگر اللہ نے جہاد قبول نہیں کیا تو ہم رسوائی سے بچ جاتے ہیں۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثر کا تو قبول نہیں ہوتا، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، ہماری نیت ہی درست نہیں ہوتی، لیکن ہمیں رسوائی نہیں ہوتی، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اگر میدان میں رکھتے آگ نہ جلاتی تو دینے والی کی رسوائی ہوتی۔ ایک تو ہم رسوائی سے بچ گئے، اور دوسرا غرباء کا فائدہ ہو گیا کہ جلنے کے بجائے وہ صدقہ زکوٰۃ مال غنیمت غرباء کے کام آ جاتا ہے، مجاہدین کے کام آ جاتا ہے۔ تیسری چیز،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت کا بیان کیا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی۔ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر بندہ، ہر نبی، ہر شخص پریشان ہوگا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ اللہ سے کون سفارش کرے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انکار نہیں کریں گے بلکہ آگے سے فرمائیں گے ہاں میں اس کا اہل ہوں، اللہ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آنے کی اجازت دے گا۔ ایک خاص مقام ہوگا جہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا اور ایسی تعریف کروں گا جو مجھے آج نہیں آتی، وہاں میرا اللہ سکھائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو دوں گا، سفارش کیجئے آپ کی بات کو مان لوں گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ تمام مخلوقات پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور پانچویں چیز جو آج بیان کرنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء ایک زمانے کے نبی ہوتے تھے کہ ایک نبی آیا جب فوت ہوا تو دوسرا آ گیا، یا ایک قبیلے کے نبی ہوتے تھے، ہر قبیلے کا الگ نبی، یا ایک قوم کے نبی ہوتے تھے، یا ایک محلے کے نبی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہر محلے کا نبی الگ ہوتا تھا۔ ایک دن میں یہودی جب بد کردار ہوئے تو کتنا زیادہ نقصان کیا دین کا کہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا۔ کتنے انبیاء کو شہید کیا؟ 43 انبیاء کو شہید کیا، لیکن دنیا کے کاموں میں ایسے لگے ہوئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جس طرح آج ہمارے ہاں پہلے کوئی 2-4 مرتے تھے تو ہم سارے رونے والے ہوتے تھے، آج 100 مرتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دل سخت ہو گئے۔ پہلے کہیں چھوٹا سا دھماکہ ہوتا تھا 2-4 دن ذہن پہ اثر رہتا تھا یار یہ نقصان ہو گیا، آج روزانہ حادثے ہوتے ہیں۔ یہ کثرت اموات یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کہیں گاڑی گر گئی، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں آگ لگ گئی، 100-50-150 بندہ ہر دوسرے دن چوتھے دن مر رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بس خبر سنی آگے کر دی۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ 43 انبیاء کو شہید کیا، کتنا بڑا نقصان دین کا، لیکن بے پرواہ ایسے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو اپنے کاروبار میں ایسے لگے ہوئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو وہاں ہر قوم کا، ہر محلے کا الگ نبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام اقوام عالم کے لیے، انسان اور جنات کے لیے اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا کہ میں ایک قوم کا نبی نہیں، ایک زمانے کا نبی نہیں، ایک قبیلے کا نبی نہیں، ایک وقت کا نبی نہیں، بلکہ میں دنیا میں آیا اب میرے آنے سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لیے علماء کا اختلاف ہے کہ جنات کے لیے الگ نبی آتے تھے، انسانوں کے لیے الگ آتے تھے، یا انسانوں والا نبی ہی جنات کا ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جنات سب کے لیے نبی ہیں، جنات کے لیے الگ نبی نہیں۔ یہ 5 خصوصیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہم مسائل ہیں، اہم عقیدہ کی باتیں ہیں، اہم ضروریات دین ہیں، وہ خود بھی انسان یاد رکھے، اولاد کو بھی یاد کرائے، تاکہ مشکل وقت میں اولاد دین کو نہ چھوڑے، خود انسان دین کو نہ چھوڑے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔